السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو بفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو بفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگ اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ وجہ واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی آپ لوگوں کو دیش سے ہی جڑی بہت بڑی خبر سنانے جا رہا ہوں، جو کہ ای وی ایم کا بالکل ایکسپوز ہو چکی ہے، گندگی ان کی سامنے آ چکی ہے۔ آج دیش میں جو سرکار چلتی، کیسا چلتی ہے، کیوں چلتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کس کی وجہ سے چلتی ہے، یہ ساری دنیا جان چکی ہے، جبکہ ہم کو یقین پہلے سے ہی تھا، لیکن آپ لوگ جاننا بہت ضروری تھا کہ یہ گندگی جو دیش میں پھیلائی گئی ہے، جو ایک طرفہ جو بتایا جاتا ہے ہمیشہ، اس میں کون کون شامل ہے، وہ سارا جو ہے سو پردہ فاش کروں گا، ان ساروں کو ایکسپوز کروں گا۔ اب آپ لوگوں سے اپیل ہی ہے ابو فضل کی، جتنا ہو سکتا ویڈیو پوری دیکھو، 4 دوست احباب تک بھی دکھاؤ، تاکہ ان کو بھی معلوم ہو کہ کیسی گندی سیاست ہمارے پاس چل رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ ابھی حال میں دیکھا آپ نے، ابھی 1 ہفتہ پہلے مہاراشٹر کے الیکشن کو، جھارکھنڈ کے الیکشن کو کون بھولے۔ خیر جھارکھنڈ کا اس لیے بچ گیا کیونکہ ان کو امید ہی نہیں تھی، انہوں سمجھے تھے کہ انہوں چاہیں گے، لیکن وہاں پہ اصلیت الگ تھی، معاملہ الگ تھا۔ لیکن مہاراشٹر میں ان کو ڈر ستا رہا تھا کیونکہ ان کا صفایا لگ بھگ طے ہے، کیونکہ انہوں دیش میں کچھ کرے نہیں، آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، صرف غنڈا گردی، بدماشی، لوٹ مار، بلاتکاری، موب لنچنگ، اس کے علاوہ اور ہے کیا؟ کچھ نہیں ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں۔ اگرچہ آپ لوگوں کو تھوڑا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اوپر والے نے اگرچہ دماغ دیا ہے تو آپ لوگ سوچ سکتے ہیں، دل دیا ہے اگرچہ تو دل کو عمل کر سکتے ہیں، اور زبان کو اپنے بالکل استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ لوگ ڈر و خوف کے ماحول میں اتنے وہ ہو چکے ہیں، آپ لوگوں کو سچائی دکھائی نہیں دیتی، دکھائی بھی دیتی ہے تو جو ہے سو آپ لوگ کچھ بول نہیں پاتے، کچھ کر نہیں پاتے، لیکن یہ آپ کے بھائی کا مسئلہ الگ ہے۔ میں تو برابر ایکسپوز کرتا ہوں، برابر ان کے پردے فاش کرتا ہوں، ان کو بے نقاب کرتا ہوں۔ ابھی دیکھا آپ نے جس طریقے سے، جبکہ ووٹنگ کی ٹائمنگ ختم ہو جانے کے پون گھنٹے کے بعد، کہیں پہ 5:15، کہیں پہ 5:30 بجے تھی، لیکن یہ لوگ 6:30 سے 8 بجے کے درمیان ون سائڈ دباتے رہے، جبکہ ان کو کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ بتا دو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، تقریباً 79,80,992 ووٹ بکسنگ ڈالے گئے دیش کے اندر۔ اس کے سیٹ سیدھے ہوتے ہیں، سیٹ جو ہوتے ہیں 93 سیٹ ہوتے ہیں، 93 سے 94 سیٹ ہوتے ہیں جو بی جے پی لائی ہے۔ یہ ایک پورا ایک گیم تھا۔ اب یہ بھائی میں اس کی رپورٹ دے رہا ہوں، آپ کے الیکشن کمشنر کی سی او کی رپورٹ دے رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ اس نے صاف الفاظوں میں کہہ دیا، اتنی بڑی دھندلی اس نے نہیں دیکھی زندگی میں اس کے۔ حالانکہ دیکھیے ایسے لوٹ مار، ایسے بوکسنگ آئے سامنے، لیکن اتنا اندھا دھند کام جس طریقے سے، اور یہ لوگ کیا سمجھے، سی سی کیمرے جو چل رہے تھے وہ پورے وہ ٹائم پہ بند ہو گئے اور بند کر دیا گئے، لیکن پورے پختہ ثبوت ہونے کے باوجود جس طریقے سے گیم کرے ہیں۔ اور میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یعنی تقریباً 80 لاکھ ووٹ، یعنی 93 سے 94 سیٹ جو یہ لوگ گھمن کرے ہیں۔ اب اگرچہ الیکشن کمیشن کا ایک ہی کام بنتا
کہ یا ووٹنگ دوبارہ کرے یا اور یہ لوگوں کو پکڑ کے یہ لوگوں کو جیل میں ڈالے اندر، تاکہ دیش کا ماحول بنا رہے. اور دیش واسی جو کام یہ کر رہے ہیں یہ لوگ، اس کے اوپر سے اب دیش واسی جو شریف دل کے ہے، جو اپنے دیش کی وکاس چاہتے، دیش کی بھلائی چاہتے، دیش کے لیے اچھا چاہتے، وہ لوگ کبھی ووٹ نہیں ڈالیں گے. ابھی وہ لوگ نے عہد کر چکے ہیں، مگر یہ لوگوں کو اس گندگی مچانے کے لیے وہ لوگ ووٹ نہیں بھی ڈالے اگر سے تو فرق نہیں پڑتا. ان کے پاس تو بیٹھ کے لگا ہے، دبائے جا رہے، چک 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 چک، پوری چک چکی چل رہی بھائی یہ لوگوں کے پاس. پھر 2 دن کے بعد رزلٹ آ رہا، بی جے پی جیت گئی، بی جے پی جیت گئی، یہ آ رہا. لیکن یہ رہے سمجھنے سے خاصے رہے ہمارے لوگ، ان کو جو ہے سو کتا بھی جو ہے سو نہیں پوچھتا، تو انہوں اتنی بڑی اکثریت لے کے کیسے آتے. دال میں کالا نہیں، یہ تو دال ہی کالی ہونا بول کے سوچنا تو چاہیے کم سے کم. لیکن ہماری عوام کو یہ سوچنے پہ بھی کوئی وہ نہیں ہے. بول لیتے دل کی بہلائی کے لیے یہ سب ای وی ایم کی گڑبڑی، ای وی ایم کی گڑبڑی. ارے بھائی جب کنفرم ہے تم لوگوں کو تو تم لوگ آواز کیوں نہیں اٹھاتے، مہم کیوں نہیں چلاتے، تاکہ دیش سے اس کے اوپر پابندی عائد ہو، اس کو ای وی ایم کو بینڈ کیا جائے، ای وی ایم کا بائیک آؤٹ کیا جائے. ارے بھائی ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، سب آپ لوگوں کے ہاتھ میں. دیش واسی جیسا چاہے ویسا ہوتا. اپنے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، اپنے پر امن طریقے سے جو تمہارا جمہوری حق بھی ہے اس کا احتجاج تمہارا جمہوری حق ہے، تو تم لوگ آواز اٹھانا، تم لوگ احتجاج کرنا، اور جو چیز تم کو نہیں چاہیے اس کا بائیک آؤٹ کرنا، یہ بہت ضروری ہے. لیکن ہماری عوام کے پاس ٹائم کہاں نہ، ہماری عوام کے پاس اتنے چیزیں نہ سننے نہ دیکھنے کا ٹائم بھی نہیں ہے. تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اب ان کی جمع چٹا پورا سامنے آ چکا ہے، اور یہ لوگ جیتتے کیسا ہیں وہ بھی ثابت ہوگا. جبکہ عوام کو معلوم تھا، تقریباً عوام کو، لیکن پروف یعنی ثبوت نزدیک نہیں تھا. اب لیکن پروف بھی آ چکا ہے، ان کی گھنونی چہرے بھی بے نقاب ہو چکے ہیں. تو اب کہاں تک آپ لوگ سوشل میڈیا پہ ایک مہم چلاؤ تاکہ یہ گندگی کا بائیک آؤٹ ہو، گندگی کے اوپر پابندی عائد ہو، دیش واسیوں کے ساتھ اور دیش کے ساتھ جو دھوکہ کر رہے ہیں ان کو سزا ملے، تاکہ دوبارہ ایسی نیچ حرکت کرنے کی کسی کی کوشش نہ ہو. بہرحال بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.